السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، حدیث میں منافق کی 3 نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، چاہے وہ روزے رکھے، نمازیں پڑھے اور یہ سمجھے کہ وہ مسلمان ہے۔ نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف ورزی کرے۔ نمبر 3، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 باتیں جس آدمی میں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک بات پائی جائے اس میں اسی تناسب سے نفاق کا ایک درجہ پایا جاتا ہے جب تک کہ اس بات کو چھوڑ نہ دے۔ نمبر 1، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ نمبر 2، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3، جب کوئی معاہدہ کرے تو اسے توڑ دے۔ نمبر 4، جب جھگڑا کرے، کسی سے لڑے تو گالیاں دے۔ یعنی جس شخص میں مذکورہ 4 باتیں پائی جائیں گی وہ خالص منافق ہوگا۔ دونوں حدیث کو ملائیں تو منافق کی علامات سامنے آتی ہیں کہ گفتگو میں دروغ گوئی اور جھوٹ کا سہارا لینا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، معاہدے کے خلاف ورزی کرنا، جھگڑے میں گالی گلوچ کرنا۔ دوستو، مذکورہ دونوں حدیث میں ان بری صفات کے حامل آدمی کو منافق کہا گیا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں کچھ لوگ منافق تھے جو دل سے تو کافر تھے جبکہ زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہا کرتے تھے، اور دوسرے عام کافر جو پکے کافر تھے، اور مسلمان جو پکے اور سچے مسلمان تھے۔ منافق ان دونوں کے درمیان تھے۔ اس حدیث میں بیان کردہ علاماتوں کے پائے جانے پر منافق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ان 3 یا 4 باتوں کو حلال سمجھتا ہے، جائز سمجھتا ہے، یعنی جھوٹ بولنے کو بھی حلال سمجھتا ہے، وعدہ خلافی کو بھی جائز سمجھتا ہے، امانت میں خیانت کرنے کو بھی جائز سمجھتا ہے، تو پھر وہ کافر ہے۔ اور ایسا کافر ہے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق ہوا کرتے تھے، کیونکہ حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے۔ جیسے کوئی شراب کو حلال سمجھے، چوری کو حلال سمجھے، اسی طرح جب جھوٹ، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت کو وہ جائز اور حلال سمجھ رہا ہے تو حرام کو حلال سمجھنے کی وجہ سے اس کا ایمان چلا گیا، لہذا وہ بھی کافر ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ان گناہوں کو تو گناہ ہی سمجھتا ہے، ناجائز اور حرام ہی سمجھتا ہے، لیکن اپنی غفلت، کوتاہی اور لاپرواہی کی وجہ سے کر گزرتا ہے۔ ایسی صورت میں تو فاسق ہے، کافر نہیں ہے، اگرچہ ظاہراً اس کے یہ اعمال ان کافروں اور منافقوں جیسے ہوں گے، لیکن یاد رکھو کہ کافروں اور منافقوں کی مشابہت بھی اختیار کرنا نہایت خطرناک چیز ہے، اس لیے ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے، آمین۔